کے پر جو ہے یہ کیسے کچھ پارلیمنٹ کے ممبر یا تو بک جاتے ہیں یا دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ بکنا اور دباؤ کا شکار ہونے میں کتنا فرق ہوتا ہے. اور یہ کہہ کر تو جان نہیں چھڑا سکتی پولیٹیکل پارٹیز کہ ہمارے لوگ بک جاتے ہیں یا ہمارے لوگ جو ہیں وہ فلور کراسنگ کر لیتے ہیں یا دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. جو دباؤ کا شکار نہیں ہو رہے وہ بھی تو اسی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں, جو نہیں بکتے وہ بھی تو اسی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں. تو ان میں کیا خوبی ہوتی ہے اور دوسروں میں کیا خرابی ہوتی ہے. لہٰذا تو پورے پولیٹیکل پارٹیز کے اپنی پروسیس کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ پارٹیاں چل کیسے رہی ہیں. بہرحال پی ٹی آئی نے اگر اس پورے عمل کا بائیکاٹ کیا ہے تو یہ اچھا کیا ہے, لیکن یہ بہت اچھا ہوتا کہ اگر وہ اس پورے پروسیس کا حصہ نہ بنتے اور اس کے نتیجے میں یہ حکومت کو اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرنے کا موقع نہیں ملتا. یعنی جس پر شرم آنی چاہیے اس کو فخر کے طور پر بیان کیا جائے. جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. جب آپ اس طرح بار بار جمہوریت پہ شبخون مارتے ہیں اور اس پورے سسٹم کو یعنی ریکگنائز کرتے ہیں, قبول کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہم یہ کر لیا, ہم نے تو بہت اچھا ہو گیا, اگر یہ نہ کرتے تو اس سے زیادہ خراب ہو جاتا, تو اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں عوام کی رائے کے ذریعے سے موقع ملنا چاہیے تھا, لیکن ان میں سے تو اکثریت وہ ہے ہی نہیں. لہذا یہ بہت افسوسناک بات ہے. ہم اس پر قانونی مشاورت کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس وقت کی موجود ہے اس میں ہم کس طرح جا سکتے ہیں. اس پہ ظاہر ہے کہ یہ بہت قانونی طور پر پیچیدہ معاملہ بھی ہے کہ اس کو کیسے چیلنج کیا جا سکتا ہے. جماعت اسلامی اس بات کو سمجھتی ہے کہ یہ مسئلہ کسی پارٹی کا نہیں ہے, کسی ممبر اسمبلی کا نہیں ہے, یہ ملک اور قوم کا معاملہ ہے, یہ عدالت کا معاملہ ہے. ہمیں معلوم ہے کہ عدالت میں ویسے بھی کون سا لوگوں کو پورا انصاف مل رہا ہے, لیکن آپ مزید اگر قبضہ کر لیں گے تو مزید جو ہے وہ انصاف کو یرغمال بنا لیں گے, اور یہ کام کیا ہے حکومت نے. وہ الگ بات ہے کہ حکومتیں ایک کام کرتی ہیں اور پھر گلے ان کے ہی پڑتا ہے, لیکن ابھی یہ مسئلہ نہیں ہے. ابھی تو یہ ہے کہ آپ نے غلط کام کیا اور اس کو غلط کہا جائے گا, اور اس کے خلاف جو بھی احتجاج ہو سکتا ہے اور عدالتی کارروائی ہو سکتی ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم مشورہ کر کے اپنے وکلا سے کوئی قدم اٹھائیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا. پاکستان میں بے شمار اس وقت مسائل ہیں. مہنگائی کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن مہنگائی ختم تو نہیں ہو رہی. بجلی کے بل میں پر یونٹ قیمت تو کم نہیں کی. 2 مہینے کے لیے پنجاب میں آپ نے کم کیا اور اس کے بعد پھر سے آپ یہ کہیں کہ بھئی موسم ٹھیک ہو گیا اس لیے بل کم ہو گئے, تو یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے. بجلی کے بلوں کو کم ہونا چاہیے, گیس کے بلوں کو کم ہونا چاہیے, یہ فکس چارجز ختم ہونے چاہیے, تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس ختم ہونا چاہیے, بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانا چاہیے. اب انہوں نے پھر 1 سال کے لیے ٹال دیا, اس پر کوئی بات نہیں کر رہا. جو بدترین صورتحال ہے لوگوں کی اس پر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی, اور نان ایشوز کو ایشوز بنا کر اور اپنا قبضہ جمانے کے لیے اس طرح کا پورا کام کر کے لوگوں کو اس طرف مصروف کر دیا گیا ہے تاکہ اصل مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے. بہرحال ان تمام امور کے اوپر ہم پورا حق رکھتے ہیں کہ آئندہ کے اقدامات کریں. میں اس موقع پر 2 اہم مسائل جو پوری دنیا کے اس وقت ایشوز ہیں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں. اسرائیل نے یحییٰ سنوار کو شہید کیا ہے. یحییٰ سنوار مزاحمت کی علامت تھے, علم و ادب کی علامت تھے. انہوں نے 22-23 سال اسرائیل کی جیل میں گزاری. وہ زبردست قسم کے اسٹریٹجسٹ تھے, وہ زبردست قسم کے رہنما تھے, اور پوری دنیا میں ان کی شہادت کے بعد جو میسج ان کا ٹریول کر رہا ہے, انشاءاللہ تعالی ان کی شہادت اس مزاحمتی تحریک کو مزید طاقتور بنانے کا ذریعہ بنے گی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ بظاہر نقصان پہنچتا ہے, لیکن حق کے راستے میں جو خون بہتا ہے وہ کبھی بھی رائگاں نہیں جاتا. دنیا میں بھی انشاءاللہ برابر ہوگا. اور جو جدوجہد غزہ کے لوگ اور فلسطین کے لوگ کر رہے ہیں وہ جدوجہد پوری امت کی طرف سے ایک فرض کفایہ ہے, اور یہ سوالیہ نشان ہے امت کے حکمرانوں کے لیے, فوجوں کے لیے, ان کی میزائل ٹیکنالوجی کے لیے, ان کے نیوکلیئر بمز کے لیے, اور تمام جو بھی وسائل حاصل ہیں اس وقت مسلمان ممالک کو. دنیا کے 70-80% جو معدنیات ہیں وہ مسلم ممالک میں ہیں. بڑی بڑی گزرگاہیں مسلمانوں کے پاس ہیں.
پوری دنیا کی تجارت کا انحصار بڑی حد تک مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن اس سب پر ہو یہ رہا ہے کہ سب کے باوجود چونکہ جو حکمران طبقہ ہے وہ مغرب کا اعلی کار بن کر کام کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ان کی حکومتیں کیسے چلیں گی، تو وہ امت کی ترجمانی نہیں کرتے، اور ہمارے بچے اب 43-44 ہزار کی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں۔ کل بھی بمباری کی ہے فلسطین میں، غزہ میں کیمپوں پہ، اور 77 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ ان حالات میں وہ بچے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم سلام پیش کرتے ہیں ان فلسطینیوں کو کہ جو پوری طرح سے اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، قیادت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ نیتن یاہو کے سارے دعوے باطل ثابت ہوئے، جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ یحییٰ سنوار کسی سرنگ میں چھپا ہوا ہے، وہ سامنے آ کر مقابلہ کرنے والا نوجوان، یعنی وہ 69 سال کا آدمی تھا لیکن وہ جوانوں سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس کا جذبہ، اس نے پوری دنیا کے حریت پسندوں کو آزادی کا ایک سبق دیا ہے، اور یہ خون رائے گا نہیں جائے گا۔ 27 اکتوبر کو وہ دن ہے کہ جب بھارت نے کشمیر میں اپنی فوجوں کو اتارا تھا 1947 میں، اور یہ یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا، اور کشمیر کا تعلق پاکستان کے ساتھ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جسم اور شہرک کا ہے، اس کی شہرک کا۔ شہرک نہیں ہو تو جسم کیا معنی رکھتا ہے، وہ کٹ جائے تو۔ اور اس وقت تو عملاً کشمیر پر جو لاکھوں لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، زخمی کیا گیا ہے، عزتیں پامال کی ہیں، اور اس وقت بھی ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز 10 لاکھ کی تعداد میں اس کشمیر میں موجود ہیں۔ جو اس کا اسپیشل اسٹیٹس تھا وہ مودی نے ختم کر دیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے بجائے نواز شریف صاحب اور مریم بی بی تجارت کی، مذاکرات کی اور محبت اور دوستی کی باتیں کر رہے ہیں، جو افسوسناک ہے۔ کشمیریوں کے خون کی کوئی بات نہیں کر رہا، کشمیریوں کی قربانی کی کوئی بات نہیں کر رہا، کشمیریوں کا جو اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا مودی نے اس پر بات نہیں کر رہے، اور بیتاب ہے مودی سے ملنے کے لیے نواز شریف۔ یہ کیا ایجنڈا ہے ان کا؟ اور یہ جب آتے ہیں جب یہ حرکتیں کرتے ہیں، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کشمیر کو ایک طرف رکھ کر بات چیت کرنے کی بات کرتے ہیں۔ آپ افغانستان کے ساتھ بات چیت کرنے میں اتنے انٹرسٹڈ کیوں نہیں ہیں کہ جس کے ساتھ بات چیت ہو جائے تو بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے؟ تو برادر اسلامی ملک ہے، اس پہ بات چیت کرنے میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہوتے لوگ۔ لیکن وہ کشمیر کے جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اس سے بیتاب نظر آتے ہیں۔ اور یہ جو باتیں ہیں کہ باجوہ صاحب کے زمانے میں کشمیر کے حوالے سے مکمکا ہو گیا تھا، کوئی چیز طے ہو گئی تھی، اس پر حکومت کی ذمہ داری ہے اور خود ہماری آرم فورسز کی ذمہ داری ہے کہ واضح طور پر یہ بات قوم کے سامنے لائیں کہ ان تمام الزامات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر ابھی تک کوئی باقاعدہ اس کو کلیئرفائی نہیں کیا گیا ہے، کلیئرنس نہیں دی گئی ہے، واضح طریقے سے نہیں بتایا گیا کہ باجوہ صاحب کے زمانے میں وہ کیا معاملات تھے، جس پر میڈیا میں آ چکا ہے، جس پر جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں آ چکا ہے، لوگ بیانات دے چکے ہیں، لیکن ابھی تک واضح طور پر اس کو مسترد نہیں کیا گیا، جس سے سوالات پیدا ہوتے ہیں پاکستانی قوم میں کہ کشمیر پر کیا سودے بازی ہوئی ہے۔ لہذا کشمیر کے اوپر ایک پوری قوم کا اتفاق رائے ہے، وہی اتفاق رائے پریویل کرتا ہے، کسی کی ذاتی مرضی سے یہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس لیے حکومت اور حکومت کے سربراہان اور ان کی پارٹیوں کے سربراہوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں قابل قبول نہیں ہیں۔ بہت شکریہ۔ صاحب میرا سوال یہ ہے رضا روز ٹی وی چینل سے کہ 2 سوال ہے۔ پہلے یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانونی طور پہ عدالت کا رخ کریں گے، مشورہ کریں گے۔ تو کیا کوئی جانچ کا پروگرام ہے؟ ایک سوال۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بھارتی ٹیم پاکستان آنا چاہتی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ کھیل کے ذریعے بھی تعلقات بنائے جا سکتے ہیں؟ اچھا، پہلے میں اس کو بتا دوں کہ بھارتی ٹیم اگر پاکستان آ رہی ہے تو ایک ٹورنامنٹ ہے، اور اس ٹورنامنٹ کے لیے اگر یہ ٹیم آ رہی ہے اور وہ کھیل رہی ہے تو ماضی میں بھی بھارتی ٹیم پاکستان آتی جاتی رہی ہے، اور شدید ترین جو ہم اصولی موقف پہ اگر موجود ہیں، ہم کشمیریوں کا اگر مقدمہ لڑ رہے ہیں، تو بین الاقوامی سطح پر اگر کوئی ایکٹیویٹی اس طرح کی ہے تو اس کے پروز اینڈ کونز حکومت دیکھ لے، وزارت خارجہ کے ساتھ بیٹھ کر چیزوں کو طے کر لے اور اس کے بعد فیصلہ کر لے۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک میچ کے لیے کوئی آ کر چلا جائے گا، تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ وہ ہے جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بیتاب نظر آ رہے ہیں کہ وہ مودی سے بات کریں، وہ دوستی بڑھائیں، وہ تجارت بڑھائیں، اور ان کو ساری محبت اور دوستی اور تجارت اسی میں اپنی آئی پی پیز ٹھیک نہیں کریں گے۔ شریف فیملی کی آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ اگر چھوڑ دینا تو ہم سمجھیں کہ وہ پاکستانی قوم سے کتنے مخلص ہیں۔